بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے شائننگ انڈیا کے بلند و بانگ نعرے زمینی حقائق کے سامنے زمیں بوس ہو گئے۔ بھارت کے زوال پذیر معاشی اشاریوں نے مودی کے نام نہاد ترقی کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے یہود و ہنود گٹھ جوڑ کے بھارتی معیشت پر بدترین منفی اثرات کا پول کھول دیا۔ عالمی جریدے رائٹرز کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث بھارتی شیئرز مارچ 2020 کے بعد بدترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی، امریکی تجارتی دباؤ اور ایرانی جنگ کے اثرات کی وجہ سے بھارتی بینکوں کے حصے 2.5% تک گر گئے۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے باعث بھارت کا نجی شعبہ 3 سال کی کمزور ترین شرح نمو پر پہنچ گیا۔ بھارت کی جی ڈی پی نمو 8.4% سے کم ہو کر 7.8%، جبکہ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں 40% سے زائد اضافہ ہوا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے شائننگ انڈیا کے بلند و بانگ نعرے زمینی حقائق کے سامنے زمیں بوس ہو گئے۔ بھارت کے زوال پذیر معاشی اشاریوں نے مودی کے نام نہاد ترقی کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے یہود و ہنود گٹھ جوڑ کے بھارتی معیشت پر بدترین منفی اثرات کا پول کھول دیا۔ عالمی جریدے رائٹرز کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث بھارتی شیئرز مارچ 2020 کے بعد بدترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی، امریکی تجارتی دباؤ اور ایرانی جنگ کے اثرات کی وجہ سے بھارتی بینکوں کے حصے 2.5% تک گر گئے۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے باعث بھارت کا نجی شعبہ 3 سال کی کمزور ترین شرح نمو پر پہنچ گیا۔ بھارت کی جی ڈی پی نمو 8.4% سے کم ہو کر 7.8%، جبکہ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں 40% سے زائد اضافہ ہوا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے شائننگ انڈیا کے بلند و بانگ نعرے زمینی حقائق کے سامنے زمیں بوس ہو گئے۔ بھارت کے زوال پذیر معاشی اشاریوں نے مودی کے نام نہاد ترقی کے دعووں کی کلئی کھول دی۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے یہود و ہنود گٹھ جوڑ کے بھارتی معیشت پر بدترین منفی اثرات کا پول کھول دیا۔ عالمی جریدے رائٹرز کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث بھارتی شیئرز مارچ 2020 کے بعد بدترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی، امریکی تجارتی دباؤ اور ایرانی جنگ کے اثرات کی وجہ سے بھارتی بینکوں کے حصے 2.5% تک گر گئے۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے باعث بھارت کا نجی شعبہ 3 سال کی کمزور ترین شرح نمو پر پہنچ گیا۔ بھارت کی جی ڈی پی نمو 8.4% سے کم ہو کر 7.8%، جبکہ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں 40% سے زائد اضافہ ہوا۔